اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت اور خلافت کا اظہار ملائکہ کے لیے کیا، اور ملائکہ نے اس پہ سوال اٹھایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جسے خلیفہ قرار دیا جا رہا ہے یہ زمین میں فساد کرے گا اور زمین میں خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیرے حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا عالم انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں متعدد پہلو ہیں جہاں پر بحث ہوئی ہے، اور ہر پہلو میں تشویش ہی بڑی ہے، جبکہ قرآن کریم میں مطلب بہت ہی واضح و روان طور پر بیان ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآنی مطالب احادیث و روایات میں موجود مطالب اور علوم میں جو کچھ تحقیقات ہوئی ہیں وہ، اور مذاہب و مسالک کے اندر جو اقوال اختیار کیے گئے ہیں اعتقادی، ان سب میں آپس میں خلط ہو گیا ہے، جنہوں نے اس باس میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ یہ چاروں موضوعات یا چاروں منابع کی باس الگ الگ ہو، فقط قرآن کی باس میں فقط قرآن، حدیث کی باس میں فقط حدیث ہو، مذاہب و مسالک کے اقوال میں فقط اقوال اور ان کے ادلہ ہوں، اور اسی طرح جو علوم نے تحقیق پیش کی ہے وہ علمی باس کے ضمن میں ہو، جیسا بعض مفسرین کا طریقہ کار ہے، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ۔ البتہ علامہ باس الگ الگ کرتے ہیں، لیکن نتیجے میں پھر ان ساری چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ علامہ یوں نہیں کہ نتیجے بھی الگ لیتے ہیں، بلکہ جب قرآن کی باس کا نتیجہ لیتے ہیں تو وہاں فرما دیتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو حدیث کہہ رہی ہے، اور جب حدیث میں باس کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ وہی مطلب ہے جو ہم تفسیر میں بیان کر رہے ہیں، یعنی نتیجے میں سب کو داخل کر دیتے ہیں آپس میں، لیکن باس الگ الگ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ باس اس طرح سے شروع ہوئی ہے اس آیہ کریمہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، چونکہ قرآن نے پہلی دفعہ لفظ خلیفہ استعمال نہیں کیا، بلکہ خلافت کو اللہ کی ایک سنت اور ایک قانون کے طور پر پیش کیا ہے کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور بہت سارے قوانین و سنن جاری کی ہیں جن کے مطابق نظم کائنات و نظم انسان زمین میں چلے گا، ان میں سے ایک استخلاف ہے، یعنی باری باری
موجودات کو دوسرے موجودات کی جگہ، مخلوقات کو دیگر مخلوقات کی جگہ پر لا کر آباد کرنا، یہ قانون استخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخصوصاً انسان کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ زمین پر، یہ صراحت سے متعدد آیات میں بیان ہوا ہے۔ ہر طرح سے عمومی خلافت کا بھی بیان آیا ہے کہ انسان بحیثیت نوع یہ خلیفہ ہے۔ انسان کی مختلف نسلیں اور اقوام، جیسے قوم عاد خلفاء ہیں قوم نوح کے لیے، قوم سمود خلفاء ہیں قوم عاد کے لیے، بنی اسرائیل خلفاء ہیں سابقہ اقوام کے لیے، اور پھر آئندہ کے لیے وعدہ ہے مومنوں کو کہ ہم تمہیں بھی زمین میں خلافت دیں گے، اور پھر اس کے بعد افراد کا بھی ذکر ہے باری باری کہ ہم انہیں خلیفہ قرار دیں گے، اور ان آیات میں کوئی ابہام نہیں ہے، ان کا معنی و ان کا مقصود بالکل واضح و روشن ہے کہ کسے خلیفہ قرار دیا جا رہا ہے اور کس کا خلیفہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ آیا بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان کو بحیثیت نوع اس کی خلافت ہے، خلف میں آیا ہے ان کے جو انسان سے پہلے زمین پر موجود تھے، چونکہ زمین کی خلافت ہے، مختص ہے زمین کے ساتھ یہ خلافت۔ بس قرآن کریم نے ملائکہ کو ایک واضح حکم دیا یا اعلان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ان کو سمجھ میں آیا ہے۔ ان کا اعتراض یا ان کا سوال اس پر تھا کہ یہ فاسد ہے اور یہ سفاک ہے، خون ریز ہے، یہ زمین کو آباد نہیں کرے گا بلکہ زمین کو برباد کرے گا۔ یعنی زمین میں جو خلیفہ آتا ہے، جو زمین کے خلیفہ سے مراد، چونکہ ہمارے ذہنوں میں خلافت کی کلامی اصطلاح رائج ہے، ذہنوں میں خلیفہ یعنی حاکم، جو علم کلام میں رائج ہو چکی ہے خصوصاً مسلمانوں کے اندر، کہ خلافت کو ایک نظام سیاسی کے طور پر سمجھتے ہیں۔ خلیفہ کا نام آتے ہی حکمران ذہن میں آ جاتے ہیں، جبکہ قرآن حکمرانی نہیں بیان کر رہا، جانشینی بیان کر رہا ہے، یعنی خلف سے آنے والے، بعد میں بعد کی نوبت میں اور بعد کی باری میں آنے والے کی بات کر رہے ہیں۔ کس لیے آ رہا ہے؟ خوب زمین کے لیے آ رہے ہیں۔ زمین میں جب ایک نسل کے بعد ایک نسل لائی جا رہی ہے، زمین کے بعد ایک مخلوق کے بعد ایک مخلوق لائی جا رہی ہے، تو مقصود زمین آباد کرنا ہے۔ اور ملائکہ کا کہنا یہی تھا کہ یہی ناموزوں لگتا ہے زمین کو آباد کرنے کے لحاظ سے، چونکہ زمین کو آباد کرنے کے بجائے اس میں فساد کرے گا۔ قانوناً تو اس کو زمین کی اصلاح کرنا چاہیے، لیکن یہ زمین میں فساد کرے گا اور زمین میں سفک دماء کرے گا۔ اور انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور تیرے لیے تقدیس کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھی گئی ہے کہ ملائکہ انسان کی خلافت کی اہلیت کا انکار کر کے اس کو زیر سوال قرار دے کر اپنی اہلیت اور اپنا استحقاق پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی وہی نکتہ ہے کہ جو قرآن نہیں کہہ رہا کہ ملائکہ اس طرح کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم خلیفہ ہیں، کیونکہ خلیفہ تو خلف سے آنا ہے، یہ پہلے سے موجود ہیں، جو پہلے سے موجود ہیں انہوں نے کیسے پھر خلف میں آنا ہے؟ یہ تو ایک محال چیز کی توقع ہو جائے گی، چونکہ خلیفہ جو گزشتگان کے خلف میں ان کے بعد آنا ہے، اور ملائکہ پہلے سے موجود ہیں۔ جو پہلے سے موجود ہیں وہ کیسے خلف میں لائے جائیں، ان کو کیسے خلیفہ بنایا جائے؟ اور وہ خود بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں ابھی ختم کر دیا جائے پھر ہمیں خلف میں ہمیں لایا جائے۔ یہ بھی خلط اس وجہ سے ہوا ہے کہ خلیفہ کا معنی حکمران اور کلامی اصطلاح ذہن میں ہے، نہ قرآنی اصطلاح، کہ حاکم و حکمران مراد ہے خلیفہ سے، اور ملائکہ اس حاکم کی یا جانشینی کی یا نیابت میں استحقاق میں شک کر رہے ہیں۔ خلف میں آنا ہے، بعد میں آنا ہے۔ جو پہلے سے موجود ہیں وہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں خلف میں لایا جائے؟ آپ تو پہلے سے ہیں، موجود ہیں۔
اور انہوں نے جو اپنے بارے میں کہا ہے وہ خلافت کا استحقاق نہیں بیان کر رہے، وہ دراصل اپنی ایک ذمہ داری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح، تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح اور تیرے لیے تقدیس کر رہے ہیں۔ اب ہم جو تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں صلہ یہ نہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، یہ ان کے ادعا میں شامل نہیں ہے۔ اور جیسے اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم کی دیگر آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ملائکہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے فرمان کو رد نہیں کرتے۔ اور یہاں پر جو ترجمہ یا معنی کیا جاتا ہے وہ سیدھا اعتراض ہے ملائکہ کا اللہ پر، جن کو قرآن خود کہہ رہے ہے کہ وہ اس پہلو سے معصوم ہیں کہ اللہ کے فرمان کی معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ اور اس میں نافرمانی ہے بھی نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تقدیس کرنے والے ہیں۔ یہ فساد کرنے والا ہے، یہ سفاکیت دکھانے والا ہے، یہ مخلوق یعنی ہمارے اور اس کے کام میں ہم آہنگی نہیں ہے۔ خوب نہ ہو یہ فساد کرے، آپ تسبیح کریں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو کیا مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ دونوں کے ذمہ زمین ہی ہے، ملائکہ بھی زمین کے مدبر ہیں، تدبیر زمین ان کے سپرد ہے، اور جو مخلوق خلف میں لائی جا رہی ہے وہ مفسد ہے اور وہ سفاک ہے۔ تو جو تدبیر ملائکہ نے انجام دینی ہے وہ اسی بابت پوچھ رہے ہیں کہ اس مفسد کے ہوتے ہوئے تسبیح و تقدیس کیسے ہوگی، اور تسبیح و تقدیس اگر کرتے ہیں تو یہ کیسے اختیار صاحب اختیار پیدا ہوگا؟ یعنی ہم فساد نہیں کر سکتے، ہم سفک نہیں کر سکتے، اس کے لیے تسبیح مشکل نظر آتی ہے اور اس کے لیے تقدیس مشکل نظر آتی ہے۔ لہٰذا ملائکہ یوں نہیں کہ انسان کو نااہل اور اپنے آپ کو اہل اس پہلو سے کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تسبیح کرنی ہے و تقدیس، اس نے فساد کرنا ہے اور صف کے دماغ کرنا ہے۔ یہ دونوں کس طرح سے آپس میں ہم آہنگ ہوں گے؟ ایک طرح سے اپنی مشکل پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ تدبیر زمین تو ہمارے ذمہ ہے، ہم نے معاملات زمین انجام دینے ہیں، آپ کے فرامین کو کائنات میں، زمین میں اور اس مخلوق کے لیے جو آپ کے ارادے ہوں گے وہ ہم نے اجرا کرنے ہیں۔ اور یہ آگے جس کو آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ اس کے بالکل مختلف ہیں، تو یہ سلسلہ بنے گا کیسے آپس میں؟ یہ ملائکہ کو یہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور وہ واضح کر دیا کہ جو کام آپ کرتے ہیں تسبیح تقدیس، وہ اس کے ساتھ یہ ہم آہنگ ہو سکتا ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل نا ہم آہنگ ہے ملائکہ کے ساتھ یا الہی نظام کے ساتھ، ویسا نہیں ہے۔ اس میں جو ایک اور مطلب کی تفسیر میں تشویش پہ پیدا کی گئی ہے یا موجود ہے، وہ ملائکہ کی ذمہ داری ہے تسبیح و تقدیس۔ تسبیح و تقدیس کا جو رائج معنی ذہن میں ہے اور تفسیروں میں، ترجموں میں اور اظہارات میں بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تسبیح کا مطلب تنزیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقائص سے، صفات مخلوق سے اور عیوب سے منزہ کرنا، دور کرنا توصیف میں، یہ بھی زبانی طور پر، کلامی طور پر، قول میں یہ کہنا زبان سے کہ اللہ منزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متصف نہیں ہے صفات مخلوق سے، یہ تسبیح ہے۔ اور تقدیس بھی یہی ہے، تقدیس بھی اسی تطہیر ہی کو کہتے ہیں، یعنی صفات مخلوق کو
اور عیب کو اور نامناسب و ناموزوں چیزیں جو شان اللہ نہیں ہیں انہیں اللہ سے دور قرار دینا، اللہ سے دور سمجھنا اور ان کا اظہار کرنا، یہ تقدیس ہے۔ خب یہ معنی ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یعنی ہمارا کام دن رات یہ ذکر، یہ ورد ہے جس کا نتیجہ یا جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو منزہ ہے، تو ناقص نہیں ہے، تو کمزور نہیں ہے، تو عاجز نہیں ہے، تو مغلوب نہیں ہے، تو والد نہیں ہے، تو ولد نہیں ہے، تیری کوئی زوجہ نہیں ہے۔ دن رات یہ باتیں کرنا یہ تسبیح و تقدیس ہے، اور یہ انسان سے نہیں ہو پائے گا۔ نہ تسبیح و تقدیس اس کو نہیں کہتے، یہ زبان سے تنزیہ کرنا، چونکہ تنزیہ خود عربی لفظ ہے۔ اگر مقصود یہ تطہیر و تنزیہ ہی ہوتا اور وہ بھی زبانی و کلامی، تو بجائے اس کے کہ ہم تسبیح کو تنزیہ کا معنی کرتے، خود تنزیہ لفظ عربی ہے اور قرآن میں اگرچہ بظاہر استعمال نہیں ہوا، لیکن عربی ہونے کے ناطے تو ہو سکتا تھا اگر مقصود یہ معنی بیان کرنا ہوتا کہ انسان اور ملائکہ اور دیگر مخلوقات یہ کہیں، باقاعدہ بولیں، اظہار کریں کہ اللہ کی تعریفیں کریں۔ حمد کا مطلب اللہ کی تعریفیں کریں، اللہ کی ثنا کریں، اور تسبیح کا مطلب اللہ کو عیوب سے منزہ و بالاتر سمجھیں۔ تقدیس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان اجناس سے اور ان امور سے پاک و پاکیزہ سمجھیں۔ چونکہ تسبیح وہ امر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے، تمام کائنات کے لیے، تمام موجودات کے لیے ذکر کیا ہے کہ سب کے سب مشغول تسبیح ہیں۔ ایک عمومی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام موجودات کے لیے ذکر کی ہے، اور ملائکہ نے اس کا اظہار کر دیا کہ ہم بھی کرتے ہیں یہ کام جو دیگر موجودات سارے کرتے ہیں، وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اور خصوصاً انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کے منشور میں جو حکم دیا ہے، جو ذمہ داریاں قرار دی ہیں، اس میں سے ایک تسبیح قرار دی ہے کہ تو نے تسبیح بھی کرنی ہے۔ متعدد آیات ہیں، تمام موجودات تسبیح خداوند تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ موجودات جمادات میں سے ہیں یا ذی شعور ہیں، بے شعور ہیں۔ مطلقہ تمام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح کی نسبت دی ہے۔ سورہ مبارکہ حدید میں صرف سورہ حدید کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ متعدد صورتیں ہیں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، جن کا آغاز ہی اس امر سے ہوتا ہے یا اس بات سے ہوتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ حدید میں آیا اول میں ہے سبح للہ ما فی السماوات وما والارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم۔ اب یہاں بصورت عموم ذکر کیا گیا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ سماوات و ارض میں ہے، ما فی السماوات والارض، جس کے اندر عمومیت ہے، اطلاق ہے، اور تمام موجودات و مخلوقات کو شامل ہے۔ اور قواعد عربی کے مطابق یہاں من نہیں ما ہے،
جو ذی شعور و غیر ذی شعور سب کو شامل ہے، وہ سب کے سب سبح للہ ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اسی طرح یہی مضمون تکرار ہوتا ہے سورہ حاشر میں، سبح للہ ما فی السماء، اس آیا 1 میں سورہ حاشر۔ چونکہ یہ صورتیں شروع ہی 7 صورتیں ہیں مسبحات سب، ان کا آغاز ہی اسی لفظ سے ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورہ صف، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اسی طرح سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض، 7 سماوات اور ارض یہ سب، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر مختلف چیزوں کا نام لے کر کہا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، جیسے ملائکہ کہہ رہے ہیں نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری حمد کی ہم تسبیح کرتے ہیں، پس ہم خلیفہ ہیں۔ سورہ مبارکہ رعد میں آیا 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ، وہ ملائکہ بھی تسبیح کرتے ہیں حمد خدا کے ساتھ، اور رعد بھی، آسمانی کڑک بھی یہ کام کرتی ہے۔ سورہ اسراء آیا 44 میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ملائکہ جو چیز اختصاصی اپنے لیے بیان کر رہے ہیں، قرآن سورہ اسراء میں اس کو عمومی ذکر کر رہے، یہ تو سب کرتے ہیں، تو سب تو خلیفہ تو نہیں ہو سکتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سورہ نور میں ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال اولم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، یہ پرندے صف بستہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض سورہ حاشر میں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم سورہ جمعہ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد سورہ تغابن۔ اسی طرح حضرت داؤد کے لیے ہے کہ جبال حضرت داؤد کے ہمراہ تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ اور پھر ملائکہ کا متعدد آیات کے اندر ملائکہ کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر انسان کو متعدد قرآن کی آیات ہیں جن میں انسانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ حکم آیا ہے کہ آپ کریں۔ سورہ آل عمران میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی حکم ہے کہ آپ کریں، یہ تسبیح کریں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ تو یہ حکم عمومی ہے تمام انسانوں کو کہ آپ تسبیح کریں، اور خبر ہے تمام موجودات عالم سماوات و ارض میں جو کچھ ہے وہ سب تسبیح خدا میں مصروف ہیں، اور از جملہ ملائکہ بھی ہیں۔ پس تسبیح ملائکہ کا اختصاصی کام نہیں ہے، یہ تمام موجودات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات غیبی بنائی ہیں یا عالم شہادت میں بنائی ہیں، مادی جسمانی ہیں یا غیر مادی جسمانی ہیں، ان سب کے لیے تسبیح کو بصورت عموم ذکر کیا ہے۔ خب جب یہ عمومی ایک
خصوصیت ہے تمام موجودات کے لیے، تو ملائکہ اس کو استدلال نہیں کر سکتے کہ چونکہ ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں بس ہمیں خلیفہ بنایا جائے، اس کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔ خوب، اول تو عرض کیا کہ وہ تو پہلے سے موجود ہیں، اذ قال ربک للملائکۃ، موجود تھے پہلے، اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا، پھر ملائکہ کو کہا کہ اب انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور ملائکہ کہیں گے جب خلیفہ ہی بنانا ہے تو ہمیں بنا دیں، یعنی مراد یہ کہ حاکم بنانا ہے زمین کا اگر تو ہمیں بنا دیں۔ تو خلیفہ تو خلف سے آنے والے کو کہتے ہیں، نئی مخلوق جو ابھی قدم رکھے گی، ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، وہ کیسے کہیں کہ ہمیں بنا دیں۔ اور جو تسبیح و تقدیس ہے، اس سے استحقاق خلافت نہیں حاصل ہوتا۔ اول تو خلافت خلف میں آنا ہے، تسبیح کرے یا نہ کرے، جو خلف میں آئے گا وہ خلیفہ ہے۔ اللہ کی اطاعت کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں خلف میں آیا ہے، بس یہ خلیفہ ہے۔ جیس طرح قرآن کریم نے ناخلف قوموں کو کہا ہے کہ کیا تمہیں خلیفہ نہیں بنایا ہم نے قوم نوح کا، اور کیا یعنی قوم عاد کو کہا کہ تمہیں خلیفہ بنایا ہے قوم نوح کا، قوم سمود کو کہا کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے قوم عاد کا، اور دونوں معصیت کار، یہ دونوں خلیفہ قومی معصیت کار، اور دونوں پر عذاب نازل ہوا، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے محو کر دیا۔ تسبیح کا اشارہ کیا تھا کہ تسبیح لغت میں تنزیہ کو نہیں کہتے، تنزیہ اس کے لازمہ، اس کے معنی کا لازمہ ہے یا لازمہ کا لازمہ ہے، لازم اللازم ہے، لازم اول بھی نہیں ہے، یا کہیں لازم بین بھی نہیں ہے، لازمہ کا لازمہ ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے صباحت، جیسے اہل لغت نے ذکر کیا کہ صباحت تیراکی کو کہتے ہیں، جس طرح امام راغب یا دیگر بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ صباحت جری فی الہوا والماء، پانی اور ہوا کے اندر چلنے کو، حرکت کرنے کو کہتے ہیں، اور پانی اور ہوا کے اندر جب حرکت کرتی ہے کوئی چیز تو پانی بھی اس کو روکتا ہے اور ہوا بھی اس کو روکتی ہے، تو وہ سامنے حائل اس تودے کو جو ہوا کا یا پانی کا ہوتا ہے اس کو چیر کے وہ شے آگے تیرتی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کسی راہ پر، کسی راستے کے اوپر کسی دوسری چیز کا چلنا، حرکت کرنا، یہ صباحت ہے۔ فضا میں حرکت کرے، خلا میں حرکت کرے، پانی میں حرکت کرے، ہوا میں حرکت کرے، یا معنوی طور پر کسی معنوی امر کے اندر کوئی اگر حرکت کرے، آگے بڑھے، تو اس کو صباحت عربی لغت میں کہتے ہیں، اور عرب استعمال بھی کرتے ہیں اس کو۔ قرآن نے بھی استعمال کیا اسی معنی میں، رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ کی صباحت ہے دن بھر، یعنی دن بھر آپ کی تگ و دو ہے، دن بھر آپ کا حرکت ہے، چلنا ہے، زحمت ہے، مشقت ہے آپ کو۔ اور اسی طرح افلاک کے اندر اجرام سماوی سب صباحت کر رہے ہیں، اور یہ قانون عمومی ہے صباحت اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور متعدد آیات ایسی ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات، جس کو نظر انداز کر دیتے ہیں عموماً حضرات، جو بس اوقات معنی اتنا حاوی ہو جاتا ہے علماء کے اذہان پر، اور معنویت میں اتنے وہ انہماک آ جاتا ہے کہ وہ ظواہر یا لفظیات کو عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بیشتر موارد میں یہاں پر ہے نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کے ساتھ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ نسبح کا نہیں ہے، تیری تسبیح نہیں کرتے، نسبح بحمدک، تیری حمد کے ساتھ ہم تسبیح کرتے ہیں۔ ونقدس لک، اور لکا لام کے ساتھ کا ہے، نقدس کا نہیں ہے، نقدس لکا، تیرے لیے تقدیس کرتے ہیں۔ اور دیگر آیات میں جو ابھی جن کی طرف اشارہ گزرا ہے وہاں تسبیح بھی لام کے ساتھ ہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس لام کو عموماً تفسیر میں، ترجمے میں اور بیان میں
اس ساری بات میں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، چونکہ ایک حرف ہے اور اتنا اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ لام بیچ میں کیا رہنمائی کرتا ہے ہماری تسبیح کے معنی میں یا تقدیس کے معنی میں۔ یسبح للہ، یسبح للہ، ظاہر ہے علماء کرام ادبیات اچھی پڑھتے پڑھاتے ہیں اور ان کو احاطہ ہوتا ہے ان حروف کے بارے میں، ان کے معانی کے بارے میں، ان کی دلالتوں کے بارے میں، اور بہت ساری جگہوں پر انہی کا حوالہ دے کر بات کرتے ہیں کہ یہاں لام کس معنی میں ہے۔ مثلاً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہاں بھی لام ہے ملائکہ کے لیے، جب تیرے رب نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو یہاں لام ملائکہ کے اوپر داخل ہوا ہے، عربی زبان کا حرف ہے، تو اس جیسے ملائکہ کا ایک معنی ہے، لام کا بھی ایک معنی ہے۔ یہ حرف جب اپنے مدخول پر کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی کے ساتھ مل کے خود یہ اس کے معنی کو بھی ایک جہت دیتا ہے اور خود اپنا معنی بھی اس کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ حروف کی خصوصیت یہ ہوتی ہے عربی میں کہ یہ بغیر دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ کے استعمال کرنے کے معنی نہیں دیتے اپنا اکیلے، جیسے بحمدک، نسبح بحمدک، یہ با، بحمد کی با، یہ اکیلا ذکر لکھ دیں قرآن میں یا کسی جگہ بھی صرف لفظ اور حرف با ہو تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن حمد کے ساتھ جب ذکر ہو، حمد کے ساتھ جوڑ کے با کو ذکر کیا جائے، پھر با کا بھی معنی ہے اور حمد کا بھی معنی با کے ساتھ مل کر ایک الگ خصوصیت پیدا کر لیتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ عمدن نہیں ہوتا یا کسی کمزوری ضعف کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات انسان اتنا معنی کے اندر یا اس مطلب کے اندر محو ہوتا ہے، اس کے اندر غرق ہوتا ہے مطلب کے اندر، کہ توجہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہٹ جاتی ہے، اور چھوٹی چیزوں سے توجہ ہٹنے سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ابھی باس خلافت میں جو بھی یہ آیہ کریمہ پڑھتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس کی توجہ نہ قالا پر آتی ہے کہ اللہ کا قول کیسے ظاہر کیسے ہوتا ہے، اللہ کس زبان میں قول کرتا ہے، آواز کتنی ہوتی ہے، والیوم کتنا ہوتا ہے قول خدا کا، اور وہ قول کس حد تک پہنچتا ہے، ملائکہ سنتے کیسے ہیں قول، ان معنی کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ ربوں کا، تیرا رب، رب العالمین پہلے کہا ہے سورہ فاتحہ میں، یہاں ربوں کا کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ للملائکۃ، ملائکہ اور ملائکہ کے اوپر لام، اب یہ وہ بالکل نظر انداز چیزیں ہیں، تفاسیر میں بھی دیکھیں بالکل ان کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوا، سیدھی بات چلی جاتی ہے خلیفہ پر، اور خلیفہ پر بھی بات سیدھی چلی جاتی ہے اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ، پھر اس کے بعد وہ بات اتنی گہری ہو جاتی ہے اور اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے کہ یہ خصوصیات ساری نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ یا جیسے پہلے بار بعض دیگر ابحاث کے تناظر میں کہا تھا کہ ابواب جو ہم علوم ادب میں پڑھتے ہیں صرف میں، کہ یہ ابواب ہیں، عربی افعال کے لیے مختلف ابواب ہیں اور ہر باب کی ایک خصوصیت ہے معنوی، یہی ابواب قرآن استعمال کرتا ہے۔ اتقو کہتا ہے لیکن ہم باب کا معنی نہیں کرتے، بالکل نظر انداز، جیسے باب افتعال ہے، جیسے باب استفعال ہے، یہ کثرت سے قرآن میں یہ ابواب استعمال ہوئے ہیں، لیکن کسی ترجمہ میں آپ نہیں دیکھیں گے یہ باب کا بھی معنی بیچ میں شامل کیا گیا ہو یا استفعال کا معنی بھی بیچ میں شامل کیا ہو۔ جیسے استجیبو، باب استفعال ہے یہاں پر، تو یہاں باب کا معنی ترجمہ بھی کرو نا، تفسیر کے اندر باب کا ملحوظ رکھو کہ یہ اس باب میں یہ لفظ مادہ آ کر کیا معنی ادا کرتا ہے، یہ عموماً نظر انداز کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی کے اندر وہ مطلب اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتنا غالب ہوتا ہے اذہان کے اوپر کہ یہ چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔
خب ہم تسبیح میں دیکھیں کہ تسبیح و تقدیس دونوں میں زیادہ تر استعمال ہے یسبح للہ و نقدس لکا، تیرے لیے تسبیح کرتے ہیں، تیری لیے تسبیح کرتے ہیں۔ نسبح کا تنزیہ کا معنی کریں، تیرے لیے تنزیہ کرتے ہیں، بے شک تنزیہ معنی کریں، دونوں کا تطہیر کرتے ہیں، تو معنی یہ بنے گا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اختصاص، یہ تسبیح مختص ہے اللہ کے لیے، یہ خدا کی خاطر یہ تسبیح کی جاتی ہے، اور یہ تقدیس اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ کس کی جاتی ہے؟ یہ تو لام نے بتا دیا کہ کس کی نیت سے کی جاتی ہے، کس کی خاطر کی جاتی ہے، کس کے کہنے پہ کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، یہ تو لام بتا دیتا ہے یہ تسبیح و تقدیس کس کے لیے ہے، لیکن کس کی جاتی ہے یہ تو نہیں ہے ان کا معنی۔ ہم نے لام کو نظر انداز کر کے مثلا نسبح بحمد کا، اس کا ترجمہ کیا ہے نسبح کا، تیری تسبیح، اور نقدس لکا کا معنی کیا ہے نقدس کا، تیری تنزیہ، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ ترجمے یہی ہیں، ہم تیری تسبیح اور تیری تقدیس کرتے ہیں، تیرے لیے تقدیس و تیرے لیے تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ تسبیح لغت کے لحاظ سے ایک حرکت کا معنی ہے، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے حرکت، سباحت، یعنی ایسی حرکت جو کسی راستے میں کی جا رہی ہو، جیسے ہوا میں حرکت کرنا، پانی میں حرکت کرنا، فضا میں حرکت کرنا، کسی ماحول میں حرکت کرنا۔ جیسے ابھی انسان سارے زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک تہذیب کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایک ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ایک فضا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے مچھلیاں پانی میں زندگی گزار رہی ہیں، پرندے ہوا میں تیر رہے ہیں، اجرام فلکی سماوات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جس ماحول میں، جس فضا میں ہیں، اس فضا میں رکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس فضا میں حرکت میں ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، یہ سباحت کر رہے ہیں، سارے تیر رہے ہیں گویا جس فضا کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ تیر کس کے لیے رہے ہیں؟ یہ للہ، یہ اللہ کے لیے تیر رہے ہیں، یہ یعنی ان کی حرکت وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ خود ایک معنی وسیع ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے ہونے کے کتنے معنی ہیں یا کیا مراد ہے، لیکن سر دست یہی کہ یہ اللہ کے لیے تیر رہے ہیں، یعنی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تسبیح کر رہے ہیں جو زمین و آسمان میں ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تسبیح کیا چیز ہے؟ سباحت، حرکت ہے، یہ سب حرکت کر رہے ہیں اور حرکت اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سب کسی فضا کے اندر، کسی ماحول کے اندر جا رہے ہیں، جس فضا میں بھی ہیں۔ حرکت کے لیے بھی بہت سارے عربی الفاظ ہیں، ان کے بجائے سباحت کو کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ سباحت اس لیے ہے کہ یہ حرکت اس کی خصوصیت، یہ اس حرکت کی جو دیگر حرکات میں نہیں ہے، کہ اس میں فضا کو، حائل چیز کو چیر کر آگے جانا پڑتا ہے۔ جو چیز جس نے آپ کو روکا ہوا ہے یا ٹھہرایا ہوا ہے یا اپنے اوپر اپنے دوش پہ بٹھایا ہوا ہے، اس میں آپ کو طبیعی طور پر آگے نہیں جانا، بلکہ اس میں آپ کو کسی محرک کے ساتھ آگے جانا ہے۔ وہ محرک بھی اتنا ہو جو چیر سکے، حائل امور کو ہٹا سکے آگے سے، وہ حائل چیزیں برطرف کر کے پھر جائے۔ اور یہ سباحت جیسے ہوا کے دوش پر جو چیزیں ہیں جن کو خود ہوا کہیں لے کے جا رہی ہے، اس کو تیراکی نہیں کہتے۔ مثلا پرندے یا حتیٰ گھوڑوں کو قرآن نے سابحات کہا ہے، فالسابحات سبحا۔ گھوڑے جو دوڑتے ہیں تو ہر سمت تو نہیں دوڑتے گھوڑے کو، یا ہوا تو نہیں گھوڑے کو دوڑاتی، گھوڑا ہوا کو چیر کر جاتا ہے، یا راستے کو چیر کر، یا رکاوٹوں کو ہٹا کر، یا دشمن کی صفوں کو چیر کر گھوڑا آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح
کچھ چیزیں ہیں جن کو پانی اپنے بہاؤ پہ اٹھا کے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے. انہیں نہیں کہتے یہ سابحات ہیں، یہ سباحت ہے. سباحت اس کو کہتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ، ہوا کا بہاؤ کسی اور سمت میں ہے، یہ کسی اور سمت میں، یہ اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہیں. جیسے اجرام سماوی یہ تیر رہے ہیں مدار میں، مدار کی جہت، مدار کا رخ کسی اور طرف ہے، لیکن یہ اس کے کہنے پر نہیں جا رہے، یہ اپنے مدار، اپنی کشش میں جا رہے ہیں. جس چیز کے جاذبے میں ہیں وہ ان کو کھینچ کے لے جا رہی ہے. پس سباحت وہ حرکت ہے جو متحرک کے اندر یا اس کے آگے یا پیچھے کوئی محرک موجود ہے جو اس کو ادھر لے کے جا رہا ہے، نہ کہ جس کے دوش پر ہے یا جس فضا میں ہے وہ فضا اس کو کہیں پہنچا رہی ہے. خوب یہ سباحت ہے جو عمومیت رکھتی ہے، تمام موجودات عالم یہ سباحت کر رہے ہیں، تمام جاندار یہ سباحت کر رہے ہیں، تمام مخلوقات یہ سباحت کر رہے ہیں. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ یہ سب سباحت کر رہے ہیں. اور انسان چونکہ ان میں صاحب شعور و ارادہ ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے سبح باسم ربک، تو بھی تسبیح کر، تو بھی یہ سباحت کر. ان جو کام دوسروں سے جبری کروائے جا رہے ہیں انسان سے اختیاری کروائے جا رہے ہیں. یعنی باقی موجودات اپنی جبلت اور اپنی فطرت پر، اپنے غریزے پر یہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے ارادے سے بنا ہے. انسان کا اپنا ارادہ بھی ہے، لہٰذا انسان کے ارادے کو رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ نے بھی یہ سباحت کرنی ہے. خوب یہ سباحت جو انسان نے کرنی ہے، اس میں یہ سباحت آسان نہیں ہے، اسے بہت کچھ چیر کر اور ہٹا کر راستے سے، جیسا پانی میں سباحت کرنے والے کی مثال دی تھی کہ وہ ہاتھ چلاتا ہے اور پانی کو اپنے سامنے سے ہٹاتا ہے اور اس کا بدن آگے بڑھتا ہے. یہ ہر سباحت ایسے ہے کہ کچھ حائل چیزوں کو ہٹا کر آگے جاتا ہے. اور ہٹا کر جاتا کہاں ہے، یہ سباحت کا منزل کہاں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. تمام موجودات در حقیقت اللہ کی طرف سباحت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف. لیکن اس سباحت میں یوں نہیں ہے کہ جس فضا میں ہیں وہ فضا ساتھ لے کے، وہ آلودگی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ رکاوٹیں، وہ حائل ساتھ لے کے جا رہے ہیں جس فضا میں ہے. نہ، اس کو وہیں چھوڑ کر، اس کو پیچھے دھکیل کے، اس کو راستے سے ہٹا کر آگے جا رہے ہیں. پس سباحت کا لازمہ یہ ہے کہ حائل ہٹائے جائیں. اور حائل مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ان میں وہ چیزیں بھی ہیں سباحت حائل جو نامناسب ہیں، جو نقائص میں سے ہیں، جو رذالتیں ہیں، جو مثلا عیب ہیں، نقائص ہیں، وہ بھی ہیں. ان سب کو جب تک انسان پیچھے نہ کرے سباحت نہیں ہوتی. انسان یا مخلوقات بیٹھ کر یہ کہتے رہیں کہ اللہ منزہ ہے، یہ نہیں ہے تسبیح، بلکہ انسان و غیر انسان، ملائکہ و انسان و تمام موجودات، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمت سباحت کرنی ہے. اور اس سباحت میں حائل جتنی رکاوٹیں، موانع ہیں، وہ عیب ہوں، وہ نامناسب چیزیں ہوں، وہ نقائص ہوں، ان سب کو دور کرنا ہے. جو اللہ سے دور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور ہیں یہ ساری چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے ان سے، لیکن انسان نے یہ جو کہنا ہے یا کرنا ہے، عموماً تسبیح کا معنی یہی ہے کہ یہ کہیں، بلکہ بعض نے کہا ہے کہ تسبیح عمل نہیں ہے، قول ہے، اور تمام موجودات کی زبان ہے. پھر بہت زحمت میں پڑ گئے ہیں. جب ایک آدمی ایک اظہار کر دیتا ہے، پھر اس کو آگے ثابت کرنے کے لیے مزید تکلف، جیسے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن جو تکلیف، کلفت، زحمت نہیں دیتا، وہ کیوں اپنے آپ کو اس کلفت میں ڈال لیتے ہو آپ؟ کچھ کلفتیں، زحمتیں جو قرآن دیتا ہے آپ کو کہ یہ اٹھاؤ، مشقتیں، لیکن ایک مشقت ہے جو قرآن نہیں اس میں آپ کو ڈال رہا، تو وہ کیوں اپنے اوپر ٹھونستے ہو وہ تکلفات؟ اس تکلف یعنی اپنے اوپر کوئی چیز، کلفت، زحمت، مشقت ٹھونسنا،
اس کو تکلف کہتے ہیں۔ تکلیف کسی دوسرے کو کلفت میں ڈال دینا، تکلف اپنے اوپر کلفت اور اپنے اوپر زحمت مسلط کر لینا بغیر جواز کے، بغیر ضرورت کے۔ تکلف اسی کو کہتے ہیں کہ تکلفات میں نہ پڑیں، یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس مشقت کی جس میں آپ پڑ گئے ہیں۔ اور یہ تکلفات دین میں، علم میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہ جو تکلفات ہم عرف عام میں استعمال کرتے ہیں، یہ اخلاقی یا انسانوں کے ساتھ رویے کے تکلفات ہیں، لیکن جو تکلفات ہم بے جا طور پر جو کلفتیں، زحمتیں، مشقتیں اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں، یعنی ایک مطلب ہے جو اتنا پیچیدہ ہے نہیں ہے، ہم نے اس کو پیچیدہ بنا لیا۔ جب پیچیدہ بنا لیا تو اب اس کو حل کرنے کے لیے مزید کلفت برداشت کرتے ہیں۔ جس طرح مرحوم خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ امام رازی پر اعتراض کرتے ہیں، فخر الدین رازی پر، کہ آپ بیشتر جن مشکلات میں پڑے ہوئے ہو اور زور لگا رہے ہو، یہ وہ مشکلات ہیں جو پہلے مشکل خود کھڑی کی ہے، پھر اس مشکل سے نکلنے کے لیے اب آپ زور مار رہے ہیں۔ تو 2 دفعہ زحمت ہو رہی ہے آپ کو۔ ایک اپنے لیے علمی مشکل کھڑی کر لی ہے آپ نے، جو تھی نہیں آپ نے کھڑی کر لی ہے، اور پھر اس مشکل سے نکلنے کے لیے اضافی زور لگا رہے ہیں آپ، تو 2 دفعہ آپ کو زحمت ہو رہی ہے۔ یہ خواجہ طوسی کا لطیف اعتراض ہے یا علامہ رازی پر، کہ آپ اپنی طرف سے گڑھی گئی یا اپنی کھڑی کی ہوئی مشکلات میں ہی ہیں۔ یا جیسے ہم سیاسی طور پر دیکھیں اپنے ملک کو، تو جن مشکلات سے نکلنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یا پریشان ہیں، یہ پہلے یہ محنت کر کے یہ مشکلات کھڑی کی گئی ہیں، اپنی ہی کھڑی کی گئی مشکلات سے اب محنت کر کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب علمی طور پر یہ کام زیادہ ہوا ہے، چونکہ ہمارا جو اسلوب ہے تعلیم کا، وہ اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ ہم جو مطلب ہم پڑھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اسے ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ جو کچھ متن کا معنی کیا جا رہا ہے، خود متن اس کا کتنا متحمل ہے، خود عبارت اس کی کتنی متحمل ہے، خود دلیل کتنی اس کی متحمل ہو سکتی ہے۔ ہمیں زیادہ دھیان یہ ہوتا ہے، یعنی تربیت ہماری اس طرح سے ہوتی ہے مدرسوں میں، کہ آپ متن کو نہ دیکھو، جو کچھ کہنے والے نے متن پر ٹھونس دیا ہے بس اس کو اصل سمجھو، متن متحمل ہو یا نہ ہو۔ آپ کے لیے اصل وہ ہے جو پڑھانے والے نے، جو بتانے والے نے آپ کو کہہ دیا ہے، وہ پکڑ لو۔ باقی جو چیز ہے متن کو کسی طرح آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قول نہیں آگے، یہ نہیں ہلا سکتے، یہ ثابتات ازلیہ میں سے ہے۔ متن کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، جیسا بزرگان کے کلام میں بھی ہے کہ خود نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے ہیں، متن بدل دیتے ہیں، آیت بدل دیتے ہیں، مفہوم مضمون بدل دیتے ہیں۔ فہم بدل لیں تو زیادہ آسان ہے بجائے متن بدلنے کے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں، پھر ان کے اوپر راسخ اعتقاد ہو گیا ہے، پھر ان کے اوپر ساری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، پھر الجھ گئے ہیں کہ اب اس کو ٹھیک کیسے کریں۔ اس ٹھیک کرنے میں جو زور لگتا ہے اس سے معاملہ مزید الجھتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی خلف بنا رہا ہوں، میں زمین میں مخلوق جو خلف کی خصوصیت رکھتی ہے، خلف میں ہے، وہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو زمین میں آپ بنا رہے ہیں زمین کی اصلاح کے لیے، یا زمین کی آبادی کے لیے، یا زمین کے امور کے لیے، یہ تو زمین ہی خراب کرنے والا ہے۔ یعنی اور عموماً ایسے انسان بھی کرتے ہیں، بسا اوقات کھیت کسی ایسے کو دے دیتے ہیں جو کھیت ہی ویران کر دیتا ہے، یا مملکت کسی ایسے شخص کو دے دی جو مملکت ہی خراب کر دے ساری۔ یہ تو زمین کے لیے تو نہیں مناسب لگ رہا، چونکہ زمین کے اندر جو آئے وہ کیا کرے، وہ زمین کو آباد کرے، یہ تو خراب کار لگتا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، زمین کی ماموریت، زمین کی اصلاح، زمین کی تدبیر ہمارے ذمہ ہے۔
چونکہ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے ملائکہ کو کیوں باخبر کیا، ملائکہ کی بے خبری میں ہی خلیفہ بنا دیا جاتا، چونکہ ملائکہ سے مربوط چیز تھی، ملائکہ سے تعلق رکھتی تھی یہ چیز۔ اور جیسا علماء نے بات کی ہے کہ یہ سارے ملائکہ تھے جن کو اللہ نے فرمایا، چونکہ بعد میں سجدہ جب آ رہا ہے تو وہاں یہ بات زیادہ پھیل جاتی ہے کہ یہ کون سے ملائکہ تھے، آیا ملائکہ محدقین بھی تھے، ملائکہ حاملین عرش بھی تھے، ملائکہ مقربین بھی تھے، ملائکہ ملکوت بھی تھے، ملائکہ سماوات بھی تھے، ملائکہ ارضین بھی تھے۔ یہ ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن اس ماجرا سے یہ لگتا ہے کہ وہ ملائکہ جن سے مربوط تھی یہ بات، ان سے ہی بات ہو رہی ہے، اور وہ ملائکہ فی الارض ہیں۔ جب عرض پر خلیفہ بنایا جا رہا ہے، خلف میں ایک مخلوق لائی جا رہی ہے، تو ملائکہ سے مربوط بات ہے۔ کیوں ربط ہے؟ ان سے کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ تدبیر انہوں نے کرنی ہے، مدبرات امر یہ ہیں، زمین میں جو نازل ہونا ہے انہوں نے کرنا ہے، جو اگنا ہے انہوں نے اگانا ہے، زمین میں جو بدلنا ہے انہوں نے بدلنا ہے، زمین میں جو دینا ہے وہ ان کے توسط سے دینا ہے۔ جو کچھ زمین پر ہوگا وہ ملائکہ کے ہاتھوں سے اور ملائکہ کے توسط سے ہوگا، ان کی وساطت سے ہوگا۔ تو ظاہر ہے ان کا بیچ میں رکھنا، ان کو آگاہ کرنا، شامل کرنا یہ ضروری تھا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارا کام تو زمین میں کیا ہے؟ تسبیح و تقدیس۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ فساد و سفک دماء۔ ہم سباحت کریں گے تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تقدیس کریں گے۔ تقدیس معنی کیا تھا کہ تقدیس لغت میں کہا جاتا ہے اس آلے کو قداسہ کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے پانی تقسیم کیا جاتا ہے، حصے بنائے جاتے ہیں اور ہر حصہ الگ کر کے اپنے مقام تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہمارا کام تو تقدیس ہے۔ تقدیس یعنی تقسیم امور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے، ان ارادوں کے تحت جتنے اجرائی کام ہیں ان سب کو الگ الگ کر کے مخلوط کیے بغیر ہم نے ان سب کو انجام دینا ہے۔ اس نے بیچ میں مداخلت کرنی ہے، اس نے ٹانگ اڑانی ہے، اس نے فساد کرنا ہے، اس نے سفک دماء کرنا ہے۔ یعنی یہ زمین میں ملائکہ کے امور میں خلل ڈالے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ملائکہ کو جو چنتا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہماری جگہ اس کو بنا لیا گیا یا اس کی جگہ ہمیں بنایا جائے۔ یہ خلف یہی ہے، ہم تو پہلے سے ہیں، ہم سلف ہیں۔ ملائکہ سلف ہیں نہ کہ خلف ہیں۔ وہ خلیفہ نہیں ہیں، وہ سلیفہ ہیں، پہلے سے موجود ہیں اور زمین کے اندر موجود ہیں، زمین کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو بنایا، وہ کیسے خلف ہو سکتے ہیں؟ خلف یہی ہوگا، لیکن اس کی جو مزاج ہے، اس کی جو ترکیب ہے وہ ناموزوں لگتی ہے ملائکہ کے تدبیر کے حوالے سے۔ ہم تسبیح و تقدیس والے ہیں، یا زمین کے اوپر ہمارا کام یہ سباحت ہے، کرنا اور کرانا دونوں کام ہے نا۔ تسبیح اور سباحت دونوں میں فرق ہے۔ سباحت خود تیراکی ہے، تسبیح تیرنا، کسی کو تیراکی کرانا ہے۔ سباحہ یعنی دوسرے کو سباحت قرار دینا، دوسرے کو سباحت میں ڈالنا ہے، نہ کہ خود سباحت کرنا ہے۔ جیسے ہم جھیلوں میں، ڈیموں میں یا نہانے کے تیراکی کے جو حوض بنے ہوتے ہیں وہاں جائیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، بچے جوان تیراکی سیکھتے ہیں، ان کے مربی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر اور وہ ان کو تیراکی سکھاتے ہیں۔ کچھ وہاں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں جو مقابلوں کے لیے آتے ہیں یا تفریح کے لیے، وہ خود تیراکی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حوض میں نہانے والے سوئمنگ پول میں جو بندے ہیں یہ دو طرح کے ہیں، کچھ سباحت کر رہے ہیں، سب میں مصروف ہیں، اور کچھ تسبیح میں مصروف ہیں۔ سبحہ یعنی خود تیر رہا ہے، سبحہ دوسرے کو تیراکی میں ڈال رہا ہے، دوسرے کو تیراکی کرا رہا ہے۔ سبحہ تیراکی میں دوسرے کو ڈالنا ہے۔ وہ ملائکہ نے کیا کرنا ہے؟ نسبح بحمدک، ہم تو تیری حمد، تیرے کمال، تیرے اوصاف اور تیرے ان کمالات کے ساتھ ہم تسبیح کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا کام یہ ساری تیراکی جس نے کرنی ہے ہم اس کو تیراکی کرا رہے ہیں۔ وہ نقدس لک،
وہ سارے امور جو ہمارے ذمہ ہیں، جن کو ہم نے چھانٹی کرنا ہے، جن کو الگ الگ کرنا ہے، جن کو ہر چیز مختص کر کے اس کے ساتھ پہنچانی ہے، یہ تو ہمارا کام ہے۔ یہ حضرت جو بیچ میں آ رہے ہیں خلف صاحب، یہ تو مزاج میں ہی ناموزوں لگتے ہیں، یہ تو زمین کے لیے اور ہمارے کام کے لیے موزوں ہی نہیں ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، تکذیب نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ غلط بیانی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، یا تمہارا علم ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے مد نظر ہے یہ ہے ایسا، لیکن تمام حقیقت آپ کے سامنے نہیں ہے۔ زمین کے لیے یہ جو مخلوق بنائی جا رہی ہے یہ آپ کے کام کے بھی متناسب ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہاں سے ملائکہ کو مزید آمادہ کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ جو مزاج دیکھ کر خلیفہ کا ملائکہ کے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی، اس کو برطرف کرنا ضروری تھا۔ ملائکہ کو اسی طرح مشوش رکھ کے، خاموش کرا کے، چپ کرا کے، اور اس خلیفہ کو لے آنا اور پھر کہنا کہ خلیفہ کے ساتھ تعاون کرو اور خلیفہ کی بھی آپ پرورش کرو، وہ ملائکہ کہیں گے یہ کیا ہمارے کھاتے میں ڈال دیا ہے، جیسے ٹھونس دیا ہمارے اوپر ایک خلیفہ، اور ملائکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک تمثیلی بیان ہے، انسان کی خلقت و خلافت ایک تمثیلی بیان ہے، اور وہ ملائکہ حقیقتاً مصداقاً کیا ہیں یہ تو ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ تلقین اپنے آپ کو کر دی ہے کہ اس سے زیادہ بس قرآن نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے، ہم مان لیں کہ ملائکہ ہیں، اس سے زیادہ ہمیں ملائکہ سے آگے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ قرآن ہماری ہر چیز ملائکہ سے جوڑ رہا ہے، اور قدم قدم پہ آپ کو ملائکہ سے سروکار ہے۔ ملائکہ کو آپ جب پیدا ہوتے ہو تو ملائکہ کے ذریعے، جب آپ پلتے پرورش پاتے ہو ملائکہ کے ذریعے، مرتے ہو ملائکہ کے ذریعے، تو جن کا عمل دخل دن رات اور لمحہ لمحہ آپ کی زندگی میں ہے، ان کے بارے میں اتنی لاپرواہی غفلت کے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے انہیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے ان کو جاننے کے لیے، چونکہ ان کے توسط سے تو سب کچھ ہو رہا ہے، تدبیر عالم ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے، میرا نظام ان کے ذریعے سے چل رہا ہے، زمین کا نظام ان کے ذریعے سے چل رہا ہے، میں کیسے ان سے دور رہوں؟ یہ تلقین کر کے اپنے آپ کو ملائکہ کی معرفت سے دور کر لیا ہے کہ، اور یہ کہہ بھی دیا، بزرگان نے یہ کہا ہے کہ ملائکہ کی معرفت ناممکن ہے انسان کے لیے، بس اتنی جیسے قرآن میں ذکر آیا ہے اتنی ہی ہے ہمیں کہ نام ملائکہ کا قرآن میں آیا ہے، باقی کیا حقیقت ہے یہ نہیں معلوم، جبکہ قرآن نے جو اوصاف، جو اعمال، جو حقائق ان کے ذکر کیے ہیں تو یہ تو سامنے نظر آ جاتا ہے کہ کن حقیقتوں کو قرآن ملائکہ کہہ رہا ہے، جو آپ سے دن رات صبح و شام جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ اب ان ملائکہ کو جن کے ہاتھ میں تدبیر عالم و تدبیر نظام ہے، ان کو قانے کرنا، ان کو ہمانگ کرنا خلیفہ کو، ان کے ساتھ، انہیں خلیفہ کے ساتھ، یہ بہت ضروری تھا۔ لہٰذا اب ان کی اس تشویش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو مطمئن کرنا شروع کیا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خوب وہ کیا چیز ہے؟ یہ ابہام رکھ کے پھر چھوڑ بھی نہیں دیا ماجرا، بلکہ جو نہیں جانتے اب جاننا ضروری ہے، جو تم نہیں جانتے اور اللہ کو علم ہے، یہ ملائکہ کے علم میں لانا ضروری ہے تاکہ آگے نظام زمین چلے آگے۔ اور وہ کام کیا کیا؟ وہ علم آدم الاسماء کلہا، تمام اسماء آدم کو بتا دیے، تمام اسماء، ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر وہی اسماء ملائکہ پر پیش کیے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اب ایک جو رائج ترجمہ ہے وہ یہ کہ اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ مجھے نبا دو، مجھے بتاؤ یہ سارے اسماء کیا ہیں، اگر سچے ہو تو مجھے بتاؤ یہ کیا ہیں۔ اللہ نبا لے رہا ہے ملائکہ سے کہ ملائکہ نبی بن جائیں
اور خبر دیں اللہ کو نبا پہنچائیں اسماء کے بارے میں، جو رائج ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا سبحانک، منزہ ہے تو، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، جو آپ نے دیا وہی ہے، یہ اسماء ہمیں نہیں معلوم کیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم کو کہا کہ اب آپ بتائیے، نبا دیں ملائکہ کو۔ فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ خوب یہ جو بیچ میں ماجرا ہوا، تعلیم اسماء آدم کو، اور پھر نبا پھر اس کا عرضہ ملائکہ پر، ملائکہ کا لا علمی کا اظہار کرنا، آدم کو ان اسماء کا نبا دے دینا ملائکہ کو، اس نے سارا مسئلہ مخمسہ حل کر دیا۔ اصل مشکل یہ تھی کہ ملائکہ کس طرح قانع ہوں، مطمئن ہوں کہ یہ خلف جو آیا ہے یہ زمین کو برباد نہیں کرے گا، آباد بھی کرے گا، اور جو ہماری ذمہ داری ہے تسبیح و تقدیس وہ جاری رہے گی، یعنی زمین تسبیح و تقدیس ما فی الارض ہوتا رہے گا، یہ فساد نہیں کرے گا نظام تسبیح میں و نظام تقدیس میں، بلکہ یہ خود اس کا حصہ بن جائے گا۔ یہ کھٹکا ملائکہ کا دور ہو گیا جب یہ ماجرا بیچ میں وقوع پذیر ہوا، اضافہ ہوا کہ تعلیم آدم شروع ہوئی۔ باقی بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ